جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکلوا پس کھاؤ مما اس میں سے رزقکم اللہ جو روزی اللہ نے تمہیں دی، حلالا طیبہ حلال اور طیب پاک، واشکروا نعمت اللہ اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون اگر ہو تم اس کی عبادت کرنے والے۔ گزشتہ آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے اہل کفر کو نعمتیں دی اور ان لوگوں نے نعمتوں کی قدر نہیں کی، ناشکری کی، تو اللہ رب العالمین نے ان سے وہ نعمتیں چھین لی اور اپنا عذاب ان پر نازل کیا۔ آج کی اس آیت مقدسہ کے اندر باری تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ نعمتیں جو اللہ تمہیں دے تو حلال روزی اللہ سے طلب کرو اور حلال رزق کو اپنا وتیرہ بناؤ، استعمال کرو، اس لیے کہ جو برکت اور جو طمانینت، جو سکون اللہ نے حلال میں رکھا ہوا ہے وہ حرام میں نہیں ہے۔ حرام کمائی، حلال کمائی دونوں میں فرق ہے۔ حلال کمائی کو انسان خود کھاتا ہے، حلال کمائی کو انسان خود کھاتا ہے اور حرام کمائی انسان کو کھا جاتی ہے۔ تو اس لیے حلال کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا، اور ایک جگہ روایت میں آتا ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جس کو اللہ رب العالمین 4 چیزیں عطا کر دے اور اس کے بعد کوئی چیز مر جاتی ہے، گم ہو جاتی ہے، تو وہ اس کی بالکل پرواہ نہیں کرے، کیونکہ اس کے پاس اللہ کی طرف سے 4 چیزیں بڑی بہترین موجود ہے۔ پہلی چیز فرمایا حفظ امانت، امانت کی پاسداری، کہ اگر اس کے پاس ہے اور وہ امانت میں خیانت نہیں کرتا ہے۔ اب امانت سے یہ مراد نہیں کہ کسی نے 500 دیے تو 500 کو 500 پہنچا دیا، بس یہ امانت، اس کے علاوہ نہیں۔ آپ وضو کرنے بیٹھے ہیں تو وضو کو امانت کے ساتھ کریں، پورا پورا وضو۔ آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے ہیں تو نماز میں گڑبڑ خیانت نہ ہو، پوری صحیح نماز ہو، یہ امانت ہے۔ آپ روزہ رکھ لیں، صبح سے روزہ رکھیں، دوپہر میں تھوڑا سا ایک گھٹ پی لیں آپ، تو وہ امانت ہوگی کیا؟ آپ نے خیانت کر لی۔ تو حفظ امانت۔ نمبر 2 فرمایا صدق حدیث، صدق مقال، کہ جب بات کرے تو سچی بات کرے، اس کی بات سچ پر مبنی ہو، جھوٹ کی آمیزش نہ ہو اس میں۔ آج تو اللہ معاف کرے جہاں چلے جائیں۔ اور نمبر 3 فرمایا حسن خلق ہو، بہترین اخلاق کا مظاہرہ ہو۔ اور نمبر 4 فرمایا عفت طعمہ، لقمہ جو ہو وہ پاک لقمہ ہو، حلال لقمہ ہو، صاف لقمہ ہو۔ آج ہم اپنی روزیوں کو دیکھیں کہ ہماری روزیوں میں کتنا کچھ ملا ہوا ہے۔ تو اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین بھی فرما رہے ہیں، اللہ کی روزیوں کو حلال پاکیزہ ان روزیوں کو کھاؤ، حرام کو اپنے اندر نہ ڈالو۔ حلال کمانا مشکل ہے، حلال میں مشقت زیادہ ہے، تکلیف زیادہ ہے، لیکن جن لوگوں کو حلال کا مزہ چک آ جاتا ہے آپ ان سے پوچھیں۔ ایک عرب کے بادشاہ کا قصہ،
بلکہ شاہ ہند کا قصہ ہے کہ ان کا ایک طبیب تھا علاج کرنے والا، بادشاہ بیمار ہوا تو بلایا اسے، وہ طبیب آیا، بادشاہ سلامت کی خوب خدمت کی، علاج معالجہ کیا، بادشاہ نے اس کو 2-4 مالٹے دے دیے، مالٹوں کا موسم ہے، مالٹے دے دیے، سنگترے دے دیے۔ طبیب کہتا ہے کہ میں دل میں سوچنے لگا کہ یار یہ کیا دے دیا، میں تو سمجھا تھا کہ بادشاہ اس کا طبیب بن کر آیا ہوں، میرا مریض بادشاہ ہے، نہ جانے مجھے تو سونے میں تول دے گا، اور اس نے تو یہ دے دیے مجھے۔ لیکن طبیب تھا صبر کرنے والا، مالٹے لیے اور وہاں سے چلتا بنا، کشتی میں سفر کر رہا ہے کسی عرب علاقے کی طرف۔ وہاں عرب بادشاہ، اس کا بیٹا وہ بیمار تھا، بہت شدید بیمار تھا، اور وہاں طبیبوں نے اس سے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس کا ایک ہی علاج ہے کہ اس کو مالٹے کھلائے جائیں، تب یہ صحیح ہو جائے گا، ورنہ مشکل ہے۔ اب جب لوگوں کو پتہ چلا، عرب میں تو مالٹے کا نام و نشان نہیں، لوگوں کو پتہ چلا کہ کشتی میں ایک مسافر جا رہا ہے اور اس کے پاس مالٹے ہیں، پکڑا اسے۔ اب وہ بیچارہ پریشان کہ کیا ہوگا میرے ساتھ، بادشاہ کے سامنے پیش کیا، بادشاہ نے کہا تمہارے پاس مالٹے ہیں؟ کہا جی۔ کہا یہ مجھے دے دو، بچہ بیمار ہے۔ دے دیے، بچہ نے کھا لیے، اور اللہ کا کرنا کہ وہ صحت یاب ہو گیا۔ اب 2 مالٹے لیے تھے، بادشاہ نے کہا کہ اس کو 2 بوریاں درم اور دینار کی بھر کے دے دو۔ وہ حیران کہ ایک بادشاہ کا یہ حال ہے اور دوسرے بادشاہ کا یہ حال ہے۔ خیر کرتے کرتے جب وہ واپس آیا وہ بوریاں لے کر، تو بادشاہ ہند نے پوچھ لیا اس سے، سناؤ میرے مالٹوں کا کیا ہوا؟ کہا بادشاہ سلامت، یہ 2 بوریاں دینار کی اور درہم کی ملی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا تو نے بہت کم پر اکتفا کیا، تجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ مالٹے کیسے آئے ہیں، بہت کم پیسوں پر تو نے سودا کر لیا میرے مالٹوں کا۔ کہا بادشاہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ کہا رات ہونے دے سمجھاتا ہوں۔ رات ہو گئی، بادشاہ نے بیس بدلا اور اس کو ساتھ لیا، منہ پر چادر لپیٹ کر لوہار کی دکان پر گیا۔ لوہار دکان کا مالک وہ غصہ کرنے لگا، کہاں غائب ہو گئے تھے تم، نظر نہیں آتے ہو، 2 دن کی چھٹی لی تھی اور اتنے دن لگا کر آ گئے۔ بادشاہ سلامت کو دکان مالک مکان سے کہا کہ کچھ کام پڑ گیا تھا اس لیے۔ دکان مالک نے ہتھوڑا ہاتھ میں دیا، وہ پوری رات ہتھوڑا کوٹتا رہا۔ دکان مالک آیا اور اس نے 2-4 آنے دی اور کہا یہ لو تمہاری آج کی مزدوری۔ اس نے مزدوری لی اور کہا یہ میری حلال کمائی کی مزدوری تھی جس سے میں نے مالٹے خریدے، اور اس حلال کمائی کا بدلہ تم نے خود دیکھا بوریوں کی صورت میں اللہ نے تمہیں دیا، یہ میری حلال کمائی تھی۔ تو حلال کمائی رب العالمین کسی کی رائے گاہ نہیں جانے دیتے ہیں۔ آج تو کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے لوٹ لے، بس ایک کو لوٹ رہا ہے، دوسرا دوسرے کو لوٹ رہا ہے، بس اسی میں زندگی گزر رہی ہے۔ تو رب العالمین فرما رہے ہیں فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، حلال بھی، طیب بھی، پاک بھی۔ آگے فرمایا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، شکر کرو اللہ کی نعمتوں کا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس اللہ کی عبادت کرنے والے ہو۔ تو کتنی ساری نعمتیں اللہ نے انسان کو دی ہوئی ہیں، کتنی ساری نعمتیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے یا اللہ کون کون سی نعمت کا شکر ادا کرے، آپ کی تو اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم ساری زندگی اگر شکر ادا کرنا چاہیں نہیں کر سکتے۔ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ جب انسان کا دماغ اس بات پر آ جائے کہ ہم نہیں کر سکتے ادا شکر، تو گویا اس نے شکر ادا کر دیا، تو اس نے اب شکر ادا کر دیا۔
کیفیت ایسی بن جائے کہ ہر حال میں کہ بھئی اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ میں نے غالباً جمعہ کے بیان میں بھی کہا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مہینہ انہی کا، ان کی وفات کا مہینہ، آج ابھی 12 جمادی الثانی ہو گیا، 22 جمادی الثانیہ کو ان کا انتقال ہوا۔ وہ صدیق اکبر جو روئے زمین پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سب سے پہلا مسلمان ہے، اور جو اس کو مسلمان نہیں سمجھتا وہ خود مسلمان نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلا مسلمان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ 2 کام کیا کرو، جب بھی نیک کام کرو، چاہے نماز پڑھو، چاہے صدقہ دو، چاہے کوئی بھی نیکی کرو، 2 کام کرو۔ ایک وہ نیک کام کر کے الحمدللہ، الحمدللہ کہو نا آپ بھی، الحمدللہ، کہ میری توفیق نہیں تھی اللہ، تیری توفیق شکر مولا کہ تو نے مجھے بیٹھنے دیا، تو نے مجھے نماز پڑھنے دیا، تو نے مجھے قرآن کی تلاوت کے لیے قبول کیا، الحمدللہ۔ اور دوسرا، جب اس کام کو کر لو تو کہہ دو استغفر اللہ، استغفر اللہ، اے اللہ یہ کام نیکی والا تھا، میں کمزور ہوں، ہو سکتا ہے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو، تو استغفر اللہ، پکڑ نہ فرما، پکڑ نہ فرما۔ کتنی پیاری بات فرما گئے۔ تو اللہ کی نعمتوں کا شکر، آج ہم کہتے ہیں کہ جی ہم کیوں شکر ادا کریں؟ تو کسی نے کہا کہ منت منہ کے خدمت سلطان ہمی کنی، کہ ایک آدمی وہ بادشاہ کے پاس خدمت پہ لگ گیا تو وہ سب کو کہتا پھر رہا ہے میں بادشاہ کی خدمت کرتا ہوں، میں بادشاہ کی خدمت کرتا ہوں۔ کہنے والے نے کہا بے وقوف، تو بادشاہ کی خدمت کرتا ہے، تو اس پر اترا رہا ہے، تجھے تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ بادشاہ نے تجھے قبول کیا اپنی خدمت کے لیے، بادشاہ نے تجھے اپنی خدمت کے لیے قبول کیا، ورنہ بادشاہ کے پاس کوئی کمی تھوڑی ہے۔ یہ تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق دے دی، اور ہر وقت اس شکر میں لگے رہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی، اپنے مکتب سے واپس آئے، اپنے والد کو دیکھا رو رہے ہیں۔ بابا جان کیوں روتے ہو؟ کہا بیٹا تمہارے ماموں آئے تھے، ماموں بھی کوئی عام آدمی نہیں، حضرت سری رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی۔ فرمایا تمہارے ماموں آئے تھے، میں نے زکوٰۃ کی کچھ رقم لے کر ان کو دینا چاہیے، انہوں نے انکار کر دیا، نہیں لیا اور وہ چلے گئے۔ تو میں اب اس پر افسردہ ہوں کہ اے اللہ، جس مال کی خاطر میں نے اپنے دن رات کو ایک کیا، کمایا، اور اس مال کو تیرے نیک بندے لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، میں نے اس کے لیے زندگی گزاری، مجھے اس پر افسوس ہو رہا ہے۔ اب بیٹا چھوٹا کہا ابا جان مجھے دو، لے کر گئے ماموں کے گھر پر، دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ جنید، کیوں آئے ہو؟ ماموں کچھ رقم لے کر آیا ہوں۔ کہا نہیں لینا۔ فرمایا کہ جس اللہ نے آپ کے ساتھ فضل کیا اور میرے والد کو اللہ نے عدل کی توفیق بخشی، اس نسبت سے آیا ہوں آپ کے پاس۔ عدل کیا تھا؟ کہ مال کو مستحق لوگوں تک پہنچا دینا، یہ میرے ابا کا عدل تھا، تو لہذا آپ کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ تو ماموں نکل آئے اور کہا
مال کو بعد میں قبول کرتا ہوں، پہلے تو آ جا قریب، پہلے تجھے قبول کرتا ہوں۔ اور حضرت سری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا۔ حضرت اپنے ساتھ اسے حج پہ لے گئے، عمرے کے لیے حج پہ لے گئے۔ وہاں پر وقت کے 4 بڑے بڑے صوفیاء کرام، ان میں بحث چھڑی ہوئی تھی شکر کی تعریف پر۔ کوئی شکر کی کیا تعریف کر رہا ہے، شکر کسے کہتے ہیں، کوئی کیا کر رہا ہے۔ تو حضرت سری کو دیکھا، کہا سری تم بھی بتاؤ شکر کی کیا تعریف ہونی چاہیے۔ سری نے کہا یہ میرا بھانجا بتائے گا، جنید بتائے گا۔ جنید آگے آتا ہے، جنید بتاؤ شکر کی کیا تعریف۔ جنید نے سر نیچے کیا، پھر اوپر کر کے کہا شکر کی تعریف یہ ہے کہ جس اللہ نے تمہیں جو نعمت دی ہے، اس نعمت کو اس اللہ کے خلاف استعمال نہ کرو، اس کی نافرمانی میں استعمال نہ کرو۔ آج کتنی ساری نعمتیں انسان کو اللہ نے دی ہیں، اور انسان اللہ ہی کے خلاف استعمال کر رہا ہے، اللہ ہی کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ کتنی ساری نعمتیں انسان سوچ نہیں سکتا۔ مولانا بدر عالم صاحب نے ترجمان السنہ میں وہ ایک حدیث لکھی ہے کہ بنی اسرائیل کے وہ 3 آدمی، جن کو ایک آدمی جو برس کی بیماری میں مبتلا، دوسرا آدمی جس کے سر پر بال نہیں تھے، اور تیسرا آدمی جو آنکھوں سے نابینا تھا۔ پہلے بھی کئی دفعہ سنا چکا ہوں۔ ایک آدمی آتا ہے اور آ کر کہتا ہے برس والے سے کہ کوئی پریشانی ہے؟ کہا ہاں پریشانی یہ جو دیکھو میں جو برس کی بیماری ہے، شکل بگڑی ہوئی ہے، جس مجلس میں چلے جاؤں مجلس والے اٹھ کر چلے جاتے ہیں، کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی اپنی محفل میں بٹھانے کے لیے تیار نہیں، اور غریبی کا یہ حال کہ کچھ بھی نہیں۔ آدمی نے ہاتھ پھیرا، اللہ نے اس کے چہرے کو دوبارہ خوبصورت کر دیا، صحیح سالم کر دیا، اور دعا کی، اللہ نے اس کو ایک اونٹنی دے دی، اونٹنی نے بچے دیے، بڑھتے 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 وہ ہزاروں اونٹوں اور اونٹنیوں کا مالک بن گیا۔ پھر وہ دوسرے آدمی کے پاس گیا جس کے سر پر بال نہیں تھے، اس کو جا کر کہا، اس نے کہا کہیں بھی بیٹھ جاؤں تو چپیٹ لگتی ہے، چھوڑتے نہیں ہیں، بچے بھی مذاق اڑاتے ہیں، فلاں بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو بہت سارے ایسے ہیں، کئی نوجوان کہتے ہیں مولوی صاحب زندگی گزر گئی، کبھی سر پہ ہم نے اس طرح نہیں پھیرا۔ کیوں جی؟ عجیب سا لگتا ہے۔ میں نے کہا آپ نے سنا نہیں ہو کیا کہہ رہے ہیں ہماری جماعت والے، تبلیغی جماعت والے؟ بغل میں بسترا، سر پہ ٹینڈ، چلو رائے ونڈ۔ بھئی آپ کو کیا ہو گیا؟ تو اس کے پاس گیا، اس نے کہا جی میرا یہ معاملہ، دعا کی، سر پہ بال ہو گئے، صرف دعا سے ہی اللہ تعالیٰ نے کام کر دیا۔ آج تو لاکھوں روپے لگا کر بال نکال رہے ہیں، اور اللہ نے ایک گائے دے دی، گائے سے اس کی نسل بڑھ گئی، ہزاروں گایوں اور بیلوں کا مالک بن گیا۔ پھر اس اندھے کے بعد گیا، اس نے بھی یہی کہا کہ آنکھیں بڑی نعمت ہیں، اور آنکھیں مل جائیں تو بس کیا ہی کہنا، آنکھیں دے گئی۔ اللہ نے ایک بکری دے دی، اس سے اس کا ریوڑ بن گیا۔ کچھ عرصہ گزر گیا، کئی سال گزر گئے، پھر وہ آدمی آیا اور اس نے اس اونٹوں والے سے کہا کہ دیکھ تو برس کی بیماری میں مبتلا تھا، اور اللہ نے تجھے یہ اونٹنیاں دی، لہذا میں غریب ہوں اور میری مدد کر۔ تو اس نے کہا یہ تو نے کیسے کہا کہ میں غریب تھا اور مجھے اللہ نے اونٹنیاں دی؟ بھائی میرے تو باپ دادا جدی پشتی سے امیر کبیر چلے آ رہے ہیں، خاندانی رئیس چلا آ رہا ہوں، یہ تم نے کیسی بات کی؟ جاؤ ادھر سے، کچھ بھی نہیں۔ اس نے کہا اچھا، پھر جیسا تھا اللہ تجھے ویسا ہی کر دے۔ اور اس کی شکل بگڑ گئی، برس کی بیماری میں مبتلا، اور جانور آہستہ آہستہ ہلاک ہونا شروع، غریبی پر آ گیا۔ گائے والے کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ دیکھ تیرے پاس کچھ نہیں تھا،
اللہ رب العالمین نے تجھے گائیں دی، سر کے بال اگائے۔ اس نے کہا عجیب آدمی ہے، میرے سے بڑا اس علاقے میں کوئی عقل مند ہوشیار نہیں، میں بزنس مین ہوں، میں نے بزنس کیا اور یہاں تک پہنچا ہوں، یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، بھاگ جائے ادھر سے۔ اس نے کہا اچھا جیسا تھا ویسا ہی ہو جا۔ سر کے بال اڑ گئے، جانور مرنا شروع، اور وہ واپس روڈ پر آ گیا۔ بکری والے کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ اس اللہ کا واسطہ جس نے تجھے آنکھیں دی۔ اس نے کہا بالکل بھائی، میں تو اندھا تھا، مجھے تو اللہ ہی نہیں دیے۔ کہا جس نے ریوڑ دیا ہے اور اس مال میں برکت دی، مجھے اس کے نام پر کچھ دے دے۔ کہا وہ کھڑا ہے، جتنا چاہیے لے جا۔ تو اس نے کہا کہ دیکھ میں ایک فرشتہ تھا اور میں تم تینوں کے امتحان کے لیے آیا تھا، 2 تو فیل ہو گئے، تم پاس، تمہیں تمہارا مال مبارک ہو، تمہیں تمہارا مال مبارک ہو۔ تو شکر کی وجہ سے اللہ رب العالمین نعمت کو بھی زائل ہونے نہیں دیتے۔ آج افسوس کی بات ہے، جس گھر میں ہم رہتے ہیں نکل کر دوسرے کے گھر کو دیکھتے رہتے ہیں۔ اب یار اپنا تیرے کو اللہ نے اتنا اچھا دیا الحمدللہ، نہیں جی، اس کا رنگ بھی اچھا ہے، گوری بھی اچھا، اپنی گاڑی نکال کر کھڑی کر کے دوسری کو دیکھ رہے ہوں گے، اس کی گاڑی دیکھو جو نا۔ اور میں تو اکثر کہتا ہوں جو نا، لوگ دوسری کی بیویوں کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ بچہ اپنا دیکھتے ہیں، بیوی دوسری کی دیکھتے ہیں۔ بچہ اس کی ناک بہ رہی ہو، گندی ہو، بالکل ہو، 10 بچوں کے بیچ میں آئے گا تو اپنے بچے کو پہچان لے گا، پرواہ نہیں اس کی ناک بہ رہی ہے، اس کو قریب کر کے اس کی ناک صاف کرے گا۔ لیکن عورت دوسرے پر نظر رکھ رہا ہے۔ بھئی جو چیزیں اللہ نے تمہیں دی ہے، رب العالمین فرما رہے ہیں وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کا شکر ادا کرو جو نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں۔ اور جب نعمتوں کا شکر ادا ہوگا، ان نعمتوں کی پائیداری ہوگی، ان کا زوال مشکل ہو جائے گا، ان کا زائل ہونا مشکل ہو جائے گا، وہ اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گی۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم ہو عبادت کرنے والے واقعتاً۔ آگے اللہ رب العالمین نے ایک اور بات ذکر کی، اسے ذکر کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔